ہم محب صحابہ جو ٹھہرے جان و دل ان پہ وارے ہوئے ہیں. ہم محب صحابہ جو ٹھہرے جان و دل ان پہ وارے ہوئے ہیں. ان کی عظمت کا کیا ہے ٹھکانہ جو نبی کے سوارے ہوئے ہیں. ان کی عظمت کا کیا ہے ٹھکانہ جو نبی کے سوارے ہوئے ہیں. عمر بھر کی عبادت کے بدلے سن کے صدیق بولے عمر سے. عمر بھر کی عبادت کے بدلے سن کے صدیق بولے عمر سے. کیسے دے دوں عمر میں وہ لمحے غار میں جو گزارے ہوئے ہیں. ان کی عظمت کا کیا ہے ٹھکانہ جو نبی کے سوارے ہوئے ہیں. رات مانگا نبی نے عمر کو صبح کرنے لگے عرض آ کر. رات مانگا نبی نے عمر کو صبح کرنے لگے عرض آ کر. اپنے قدموں میں آقا بٹھا لو آج سے ہم تمہارے ہوئے ہیں. اپنے قدموں میں آقا بٹھا لو آج سے ہم تمہارے ہوئے ہیں. اپنے آقا کی چاہت میں عثمان مال و زر سب لٹا کر یہ بولے. اپنے آقا کی چاہت میں عثمان مال و زر سب لٹا کر یہ بولے. راہ حب محمد میں لوگو کب کسی کو خسارے ہوئے ہیں. راہ حب محمد میں لوگو کب کسی کو خسارے ہوئے ہیں. مجھ کو لوگو وہ محبوب ہوگا کل کو مرحب کو جو مات دے گا. مجھ کو لوگو وہ محبوب ہوگا کل کو مرحب کو جو مات دے گا. کل جو دیکھا تو تلوار حیدر اس کے سر میں اتارے ہوئے ہیں. چاہتے ہو اگر نیک نامی تو صحابہ کی کر لو غلامی. چاہتے ہو اگر نیک نامی تو صحابہ کی کر لو غلامی. جن کے رستے پہ چل کر ہمیشہ اپنے وارے نیارے ہوئے ہیں. ہم محب صحابہ جو ٹھہرے جان و دل ان پہ وارے ہوئے ہیں. محترم حضرات، لگائیے. آج کا یہ پروگرام موضع لوہیہ امیل و مبارک پور میں اللہ کے اس گھر میں مسجد بلال میں منعقد ہوا، اور الحمدللہ ایک اچھی تعداد سامعین کی ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. مجھ سے پہلے آپ نے شیخ عدنان اثری حفظہ اللہ کا خطاب سماعت کیا. بچوں کے انعامات کی تقسیم بھی ہوئی.
اور لوگوں نے بتایا کہ بڑے ذوق و شوق سے بچوں نے دعائیں یاد کی، دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد کیا، اور ان کی حوصلہ افزائی کے طور پہ یہاں مسجد کے ذمہ داروں نے اور جو پروگرام کے آرگنائزرز ہیں انہوں نے اچھے خاصے انعامات بھی بچوں کو تقسیم کیے۔ ہماری دعا ہے رب العالمین ہماری قوم کے ان نونہالوں کو، ہمارے ان بچوں کو دیندار بنائے، نیک اور صالح بنائے، اور جو دعائیں انہوں نے اس کوئز کے ذریعے یا اس پروگرام کے ذریعے یاد کی ہیں اس کو ساری زندگی اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو الگ الگ آیات پڑھی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے اصل کامیابی کا راز بتایا ہے۔ دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ صاحب میں زندگی میں ناکام ہونا چاہتا ہوں۔ سب کو کامیابی چاہیے، ہر آدمی سکسیسفل اور کامیاب اور سفل ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کیا ہے؟ کیا کامیابی دنیا میں نام اور عزت کا ملنا ہے؟ کیا کامیابی دنیا میں دولت کا پا جانا ہے؟ کیا کامیابی پالیٹکس میں کوئی اونچا مقام پا لینے کا نام ہے؟ کامیابی ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت پہ ہمیں بتایا ہے۔ آئیے ذرا اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185، 185 نمبر کی آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے، کب مرنا ہے نہیں جانتے، کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ انسان کی زندگی کو ختم کر دے انسان نہیں جانتا۔ انسان سینکڑوں برس کی پلاننگ بنا کے چلتا ہے، بچوں کے لیے بھی جائیداد بنا لوں، پوتا پوتی کے لیے بھی بنا لوں، بیٹیوں کے لیے بھی بنا لوں، اور ایک دن آتا ہے سارا ٹھاٹ پڑا رہ جاتا ہے اور موت کو انسان گلے لگا کے چلا جاتا ہے۔ اگر انسان صرف اپنی موت پر غور کرے تو شاید انسان کبھی اپنے رب کو نہ بھولے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہم ایک کمرے میں بھی سوتے ہیں تو 0 واٹ کا بلب لگا کے سوتے ہیں، بالکل اندھیرا کر کے نہیں سوتے ہم، ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے، ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے اس قبر کے اس گڈھے کے بارے میں سوچا جہاں ہمارے بڑے خاص لوگ، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار سب ہم کو دفن کر کے چلے جائیں گے۔ اس قبر میں کوئی 0 واٹ کا بلب نہیں ہوگا سوائے آپ کے ایمان کے۔ اس قبر میں کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا سوائے آپ کی توحید کے، آپ کے ایمان کے، آپ کے عمل کے۔ اس قبر میں کوئی نہیں بچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی اور صحابہ قبر کو دیکھ کے رونے لگتے تھے۔ ابن ماجہ کی وہ روایت آپ اٹھائیے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اور اللہ کے پیارے نبی ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا جم غفیر لگا تھا، اور اللہ کے نبی اس قبر کے منظر کو دیکھ کے زار و قطار رونے لگتے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے، اس قدر آپ روتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے، اور آپ روتے ہوئے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیو اس قبر کی تیاری کرو۔ ہم تو اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں، کتنے قبرستان ہیں جہاں ہمارا نوجوان بیٹھ کے فری فائر اور پب جی گیم کھیلتا ہے، انسٹاگرام کی ریلز دیکھتا ہے، قبرستان میں قبروں کے پاس بیٹھ کر کے لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔
ہم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں. یہ وہی قبرستان ہے, یہ وہی قبر ہے. عثمان غنی قبر کو دیکھتے تھے, زاروں قطار رونے لگتے تھے. نبی کے داماد, اور ایک ایسے داماد جن کی نکاح میں نبی اکرم کی 2 بیٹیاں آئی تھی. پورے آدم علیہ السلام سے لے کر کے پوری انسانی تاریخ میں حضرت عثمان غنی کے علاوہ کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں ملے گا جس کا نکاح کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے ہوا ہو. اور آج ایک صاحب کا انتقال ہو گیا لکھنؤ میں. وہ صاحب اپنی تقریروں میں حضرت عثمان کو, حضرت معاویہ کو, بنی امیہ کو, حتیٰ کہ حضرت ابو بکر اور عمر کو بھی لان تان کرتے تھے, برا بھلا کہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کو سرکاری مولوی کہتے تھے. آج مر گئے تو صاحب لوگ بڑی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والا, صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا ہماری نظر میں کبھی سمان اور رسپیکٹ اور احترام کے قابل نہیں ہو سکتا, معاف کیجیے گا. ہمارا عقیدہ ہے اور سینہ ٹھوک کے عقیدہ ہے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, جو صحابہ سے بغض رکھیں, جو صحابہ سے نفرت کرے, جو صحابہ کو برا بھلا کہے, ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. یہ ہمارا کوئی ڈھکا چھپا عقیدہ نہیں ہے. اور اگر آپ کے دل کے اندر ایمان کی غیرت ہے تو یہ غیرت صحابہ کے لیے بھی ہونی چاہیے. ہماری ماں کو کوئی برا بھلا کہہ دے, ہم تو صاحب بات نہیں کرتے اس سے. بڑا دیندار ہے, بڑا نیک ہے, بڑا 5 ٹائم کا نمازی, ہماری ماں کو گالی دے رہا ہے, ہم بات نہیں کریں گے. ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے, ہم تو تعلقات اس سے نہیں رکھیں گے. ہمارے باپ کو برا بھلا بولتا, ہم کیوں تعلقات رکھیں گے. ہماری جانیں, ہماری مائیں, ہمارے باپ قربان ہوں نبی کے صحابہ پر. نبی کے صحابہ کے قدموں کی دھول کے برابر بھی آج کے بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتے ہیں میرے ساتھی. جو انسان صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے مر جائے اور آپ صاحب اس کی مغفرت کی دعائیں کریں اور کہیں بڑا نیک انسان تھا, بڑا عالم تھا, یہ تھا, وہ تھا, وہ فلانا تھا, ڈماکا تھا, سب کچھ تھا, صحابہ کا دشمن تھا تو ہمارا بھی دشمن تھا. سیدھی سی بات ہے. تو اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایک بڑا مقام ہے عثمان غنی کا. عثمان غنی کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے, زار و قطار رونے لگتے تھے. سوال پوچھا گیا, عثمان غنی کیا بات ہے؟ تذکر الجنت ولا تبکی, جنت کی بات آتی آپ نہیں روتے, جہنم کی بات آتی آپ نہیں روتے, قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں, او لوگو, میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, یہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے, یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. جس نے اس کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں, جو اس کو پار نہیں کر پایا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی مشکل ہیں. اور میں نے اپنے نبی کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے, ما رأیت منظرا افزا من القبر, میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا. قبر میں جو عذاب ہوتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ عذاب تم دیکھ لو اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے, اپنے باپ کو قبر کے حوالے نہیں کرو گے, اپنی ماں کو قبر کے حوالے نہیں کرو گے اگر تم وہ قبرستان میں, قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے اگر تم اس کو دیکھ لو. تو قرآن کریم ہمیں موت کی حقیقت بتا رہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور اے دنیا میں ظلم کرنے والوں, انیائے کرنے والوں, ایک دوسرے کا حق مارنے والوں, ایک دوسرے کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنے والوں, اپنی بہن بیٹیوں کو زمین و جائیداد سے محروم کرنے والوں, اپنے بیٹوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں, اپنے یتیم بتیجوں کا حق ڈکار جانے والوں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا. دنیا میں بچ سکتے ہو, وہاں نہیں بچ سکتے ہو. وہاں تو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والے بکرے نے مارا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَىٰ. سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو مارا ہے, بدلہ دینا پڑے گا اس کو بھی. قیامت کے دن تو دینا پڑے گا میرے ساتھیوں. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی پر قرآن کی آخری آیت کون سی اتری تھی؟ چلیے آپ کی جنرل نالج میں اضافہ کر دیتا ہوں.
اللہ کے رسول کے اوپر آخری آیت قرآن کی اتری تھی سورہ بقرہ کی آخر کی ایک آیت ہے. آیت کا نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے وہ تیسرے پارے میں ہے, آخر کی آیت ہے وہ. یہ اللہ کے نبی کے اوپر 7 یا 8 دن پہلے نازل ہوئی تھی. اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری تھی. اپنے نبی پر اللہ آخری آیت کون سی اتار رہا ہے, ذرا اس آیت پر غور کیجئے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اے میرے بندو ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ, اور اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا. قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا. دنیا میں انیائے ہوتا ہے. دنیا میں ایک ہی اپرادھ کرنے والا مسلمان ہو تو 60 دن جیل میں رہتا ہے, اور اگر غیر مسلم ہو تو 48 گھنٹے میں اس کو بیل مل جاتی ہے کہ نہیں. عدالتوں کے, قانون کے, انصاف کے اسٹینڈرڈ الگ ہے, معیار الگ الگ. جرم ایک ہو, اپرادھ ایک ہو, بس نام میں عبدل لگا رہنا چاہیے, مسلم نام ہونا چاہیے, سزا بدل جائے گی میرے ساتھیوں. قیامت کے دن انیائے نہیں ہوگا. دنیا میں ہماری عورتیں سونا خریدنے جاتی ہیں سونار کے پاس, تو سونار جو ہے ان کے ناک کی نتھیا کا بھی وزن بتا دیتا ہے کہ صاحب یہ کتنے ملی گرام کی ہے. گرام کا بھی جو ادنا حصہ ہوتا ہے جس کو ملی گرام کہتے ہیں, سونار اپنے ترازو پہ عورت کی نتھیا رکھ کے بتا دیتا ہے وزن کتنا ہے. ہم کہتے ہیں یار تو بڑا خطرناک ترازو ہے, یہ تو نتھیا کا وزن بھی بتا رہا ہے, یہ تو کان کی بالی کا وزن بھی بتا رہا ہے, یہ تو 1 گرام سے کم کا بھی وزن بتا رہا ہے. آپ سونار کا ترازو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں, اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گی. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور اے میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو پورا لیں گے. اسی لیے کبھی یہ مت دعا کیا کرو اللہ حساب لے لے. اللہ سے حساب لینے کی دعا مت کرنا, اللہ سے حساب آسان کرنے کی دعا کرنا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارا حساب آسانی سے لے لے. ایک مرتبہ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے, اے اللہ کے رسول یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آسان حساب کیسے لے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کا نام اعمال پیش کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندے کو اگنور کر دے, نظر انداز کر دے, پوچھ تاچھ نہ کرے, پوچھ گچھ نہ کرے. وَمَن نُوقِشَ عُذِّبَ, اور اے عائشہ اگر پوچھ تاچھ ہونے لگی, اگر اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کی پوچھ تاچھ کرے گا تب تو بندہ ہلاک ہو جائے گا. لہٰذا اللہ کی عافیت یہ ہے بس اللہ نظر انداز کر دے. اسی لیے ہم رمضان میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم بھی بڑے گنہگار ہیں, ہم کو بھی تو درگزر کر دے. یہ دعا ہم طاق راتوں میں اور لیلۃ القدر میں پڑھتے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اے میرے بندو تمہیں قیامت کے دن اپنے عمل کا پورا بدلہ چکانا پڑے گا. اے اللہ قیامت کا دن ہوگا, تیری عدالت میں فیصلہ کیا جائے گا. تیری عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد اے اللہ دنیا کے بڑے بڑے ارب پتی بھی وہاں پہ موجود ہوں گے, بڑے بڑے غریب بھی وہاں موجود ہوں گے, جن کے پاس اونچے اونچے محل وہ بھی موجود ہوں گے, جو بیچارے جھوپڑی میں رہتے تھے وہ بھی موجود ہوں گے, جو ہزاروں روپے کا کھانا ہوٹل میں جتنا کھاتے نہیں تو اس سے زیادہ پھینک دیتے تھے وہ بھی موجود ہوں گے, اور وہ بھی موجود ہوں گے جو 2 ٹائم کی روٹی کے لیے ترستے تھے. دنیا میں آپ کو بڑی شکایت ہے اپنے آپ سے. ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں نا, ان سے پوچھو بھائی کیا حال چال ہے, ہمیشہ وہ شکایت سناتے ہیں کہ صاحب یہ برا ہے یہ برا ہے. اگر آپ کو اپنی زندگی بہت بری لگ رہی ہے تو کسی ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لو میرے بھائی,
کسی ڈاکٹر کے یہاں جا کے دیکھ لو، آپ کی زندگی اتنی بری نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں. آپ سے بھی زیادہ دکھی اور آپ سے زیادہ بھی پریشان دنیا میں لوگ ہیں میرے ساتھیوں. ابھی میری بچی کی طبیعت خراب تھی، دوپہر میں ڈاکٹر کو دکھانے گیا. ڈاکٹر کی فیس تھی 500 روپے. بچوں کے اچھے ڈاکٹر ہمارے علاقے کے 500 روپے ان کی فیس ہے. میں ڈاکٹر کے بچی کو دکھا کے نکلا، میڈیکل اسٹور پہ دوا لینے لگا تو عورت بچے کو لے کے آئی تھی، وہ میڈیکل والے سے کہنے لگی کہ بھیا آئندہ میں آؤں تو آپ یہی سب دوا ہم کو دے دیجئے گا، اور جو ڈاکٹر عام طور سے لکھتے وہی دوا دے دیجئے. یہ 500 روپیہ فیس میں نہیں دے سکتی ہوں، میرے ابا اکیلے کماتے ہیں اور بچے کے باپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بچہ نانی کے ہاں پل رہا ہے اور میرے ابا ہی اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، غریب آدمی ہیں، اکیلے کمانے والے کہاں سے. ایک 500 روپے کی فیس اس غریب باپ کے لیے بہت بڑی بات ہے میرے ساتھیوں. تو دنیا میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت دکھی ہیں، آپ سے بھی زیادہ دکھی دنیا میں لوگ ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم اللہ کی کتنی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہو. قیامت کے دن تو وہ سارے کے سارے لوگ سامنے آ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عدالت میں جہنم سے بچا لیا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. دنیا میں بیچارے کو ڈھنگ کا کھانا ملا ہو نہ ملا ہو، بیمار بچے کو دوا ملی ہو نہ ملی ہو، رہنے کو محل ملا ہو نہ ملا ہو، کاروبار میں مندہ رہا ہو کہ چلتا رہا ہو، کامیاب تو وہی انسان ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ ہے حقیقی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی، اور اس کامیابی کے لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو محنت کرنی چاہیے. دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ بھی سورہ آل عمران کی ہے، ذرا اس آیت پر بھی آپ غور کیجئے گا. میں مبارک پور کے امیلوں کے علاقے میں بیٹھا ہوں، انصاریوں کا علاقہ ہے، کپڑے کی صنعت سے جڑے ہوئے لوگوں کا علاقہ ہے. اسی کپڑے کے کاروبار میں کوئی کروڑ پتی بھی ہے، کوئی لاکھ پتی بھی ہے، کوئی بیچارہ دال روٹی چلا رہا ہے. کمپٹیشن تو سب لوگ کر رہا ہے نا. اس کے پاس اتنے منڈا زمین تو میرے پاس اس سے زیادہ ہو جائے، اس کے پاس دو لوم ہے، میرے پاس 4 لوم ہو جائے، اس کے پاس ایک گھر ہے، میرے پاس. یہی تو کمپٹیشن تو یہی لگا ہے نا، یہی کمپٹیشن لگا ہے. میں کیسے اس کے آگے نکل جاؤں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، کمپٹیشن اگر کرنا ہے، پرتیسپردھا کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، ہوڑ لگانی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کس چیز میں کمپٹیشن کرنا چاہیے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے میرے بندو تم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کو پانے کے لیے. تم سب کے سب گنہگار ہو، خطا کار ہو، تم اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کرتے ہو. تمہاری زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو سکھایا تھا، اے ابو بکر صدیق جب تم نماز میں تشہد میں بیٹھا کرو تو درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور میرے پاپوں کو، میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی اور معاف نہیں کر سکتا ہے. اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھ کو معاف کر دے، ورحمنی، اور تو میرے اوپر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے میرے بندو تم کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے. ہائے ہائے ہائے، جنت کیسی ہے میرے ساتھیوں؟ ہم تو جنت کے بارے میں جتنا بتاتے ہیں وہ تو قرآن کی روشنی میں بس ایک جھلک ہے، ورنہ جنت کو حقیقت میں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. جنت کیا ہے؟ جمعہ کے دن جب آپ مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھاتے ہیں، اور امام صاحب سورہ سجدہ میں کیا پڑھتے ہیں؟
آپ نے اگر سنا ہوگا غور سے، بہت سارے لوگ جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ان کو تو وہ صورتیں یاد ہو جاتی ہیں نا، سورہ سجدہ اور سورہ دہر یاد ہو جاتی ہے. سورہ سجدہ میں یہ آیت بھی آپ سنتے ہوں گے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم نے جنت میں اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کون کون سا سامان تیار کر کے رکھا ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تمہارے تصور سے بھی اوپر ہے، تمہارے امیجنیشن سے بھی اوپر ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم خیال بھی نہیں کر سکتے. جنت تو ایسی ہے. اللہ کے نبی فرماتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے جنت پہ اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے، نہ تو کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دل میں خیال گزرا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو جنت کے لیے محنت کرو، لوم کے لیے نہیں، کرگے کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، گھر کے کمپٹیشن کرنا ہے تو جنت کے لیے کرو. یہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت جنت کے سامنے کوڑا ہے میرے پیارے ساتھیوں. آج زمین جائیداد کی بات آتی ہے، کسی شہر میں چلے جاؤ، بنارس کے کسی اچھے علاقے میں چلے جاؤ، آپ ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے زمین اگر تلاشیں گے کروڑوں روپیہ آپ کو چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ یعنی ایک اسکوائر فٹ کا ایریا جنت کا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کہہ رہا ہے جنت کی تیاری کرو. اسی مبارک پور کی سرزمین پر ایک عالم دین گزرے، اللہ کو پیارے ہو گئے، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. حسین آباد کی سرزمین سے تعلق تھا ان کا. علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے نبی اکرم کی زندگی پر ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا الرحیق المختوم. آپ کو معلوم ہے یہ نام انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ یہ نام قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے. الرحیق المختوم نام قرآن سے لیا گیا ہے. اچھا ہمارے ہاں کچھ لوگ بچوں کا نام بھی قرآن سے رکھتے ہیں. اب قرآن میں تو ابلیس بھی آیا ہے. ایک صاحب نے اپنی بچی کا نام حاویہ رکھ دیا، حاویہ. میں نے پوچھا بھیا کہاں سے رکھا؟ بولے قرآن میں آیا ہے. میں نے کہا حاویہ جہنم کا ایک نام ہے، بچی کا نام رکھ دیا انہوں نے. تو قرآن سے نام رکھنا ہے لیکن آنکھ موت کے تھوڑی رکھنا ہے، اس کے لیے جانکار آدمی چاہیے نا. آپ علماء سے پوچھ کے نام رکھیں. لڑکیوں کے نام عجیب و غریب لوگ رکھتے ہیں. بعض لوگ ایک صاحب نے بچی کا نام رکھا وہ کسی ترکی کے سیریل کے حساب سے نام رکھا. اب بھئی ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہماری زبان اردو ہے، قرآن و حدیث کی زبان عربی ہے، اب ترکی سیریل کا نام رکھ رہے ہیں صاحب. یہ جب سے ارطغرل غازی آیا ہے اس کے کرداروں کے نام پہ لوگ بچوں کا نام رکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام بتایا ہے لیکن وہ نام اس کو نکالنا یہ عالم کا کام ہے. علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم جو نام رکھا یہ شراب کا نام ہے، جنت کی شراب کا نام ہے. قرآن کا 30واں پارہ اٹھے، اللہ فرماتا ہے وَيُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ، جنتیوں کو ایسی شراب پلائی جائے گی جو سیل پیک ہوگی. بھئی ایک دنیا کا کوئی بھی کولڈ ڈرنک آپ لینے جائیں وہ کھلا ہوا ہے اور ایک سیل پیک ہے، تو زیادہ قیمتی کون ہے؟ جو سیل پیک ہے. تو جنت کی جو شراب ہوگی وہ سیل پیک ہوگی. یسقون من رحیق مختوم، جنتیوں کو سیل پیک شراب پلائی جائے گی، دا سیلڈ نیکٹر پلائی جائے گی. ختامہ مسک، اور اس کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہوگی وہ مشک کی ہوگی. دنیا کی اعلیٰ خوشبو ہے مشک، اور جنتی شراب کے اوپر مشک کی مہر لگی ہوگی یا اس کے اندر فلیور جو ہوگا وہ مشک کا ہوگا. اور اللہ کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اے میرے بندو اگر کمپٹیشن کرنا ہے، اگر مقابلہ کرنا ہے، اگر آگے بڑھنا ہے تو جنت کے لیے آگے بڑھو، جیسے صحابہ کمپٹیشن کرتے تھے جنت کے لیے. آپ کا بچہ قرآن اچھا پڑھتا ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جس ماں کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، مسجد میں نماز پڑھائے، ماں سے پوچھو اس کے دل کو کتنی خوشی ہوتی. اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ قرآن پڑھتے تھے، بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے.
ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، جیسے ابھی اترا ہے، تو وہ ابن ام عبد سے سن لے، عبداللہ ابن ام مسعود سے سن لے۔ اب نبی نے یہ بات کہہ دی، عبداللہ بن مسعود وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ حضرت عمر نے سوچا میں یہ بات سب سے پہلے جا کے حضرت عبداللہ کو بتا دیتا ہوں، ان کے دل کو خوش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی تمہاری قرآن کی تلاوت کی بڑی تعریف کر رہے تھے۔ حضرت عمر رات میں 12 بجے پہنچے، آدھی رات میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، عبداللہ بن مسعود نے دروازہ کھولا، اے عمر کیا بات ہے، اتنے ٹائم میرے گھر کیوں آئے ہیں؟ اے عبداللہ بن مسعود، آج میں نے اللہ کے پیارے رسول کے منہ سے سنا ہے، جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، ایسا سننا ہو جیسے قرآن اترا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود سے سن لے۔ اے عبداللہ، میں نے سوچا میں سب سے پہلے یہ خوشخبری تم کو سنا دوں۔ ایک مومن کو خوش کرنا، ایک مومن کو خوشخبری سنانا، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے، میں نے سوچا سب سے پہلے یہ ثواب میں حاصل کر لوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے عمر فاروق، آپ نے تھوڑا سا لیٹ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے اور مجھ کو یہ حدیث اور اللہ کے نبی کی یہ بات بتا کے چلے گئے۔ یہ تھے صحابہ، کمپٹیشن ہوتا تھا ان کا۔ ہمارے یہاں تو صاحب کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو لین دین میں گڑبڑ ہے، کوئی لین دین میں اچھا ہے تو کہتا ہے صاحب بڑے بڑے نمازی بے ایمان ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھنے نہیں آتا ہے۔ کسی کی نماز اچھی ہے تو لین دین خراب ہے، کسی کا لین دین اچھا ہے تو نماز کی پابندی نہیں ہے، کوئی ایماندار ہے تو چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ ہم دین کو بھی اپنی سہولت کے حساب سے جو چیزیں ہمیں آسان لگتی ہیں وہاں ہم دیندار بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کون ایسا ہے جو آج روزہ رکھ کے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کے آیا ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ من اتم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون ہے جو جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے من عاد منکم اليوم مریضا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ پھر ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من شہید منکم اليوم جنازتن، کوئی ایسا ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں گیا ہو؟ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی میں جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نیکیوں کا نام لیتے چلے جا رہے ہیں اور ابو بکر صدیق ہر نیکی پر ہاتھ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 4 نیکیوں کا ذکر کیا اور چاروں پر ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چاروں نیکیاں اگر 24 گھنٹے میں ایک دن میں کسی ایک انسان کے اندر جمع ہو جائے، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا، وہ انسان جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی کے صحابہ تھے جو نیکیوں کے معاملے میں، جنت کے معاملے میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجیے۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں اے میرے صحابہ بہت لمبا سفر کر کے جانا ہے، 700 کلومیٹر دور جانا ہے، دنیا کی سپر پاور سے جنگ کرنا ہے۔ اے میرے صحابہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمارے پاس سامان نہیں ہے۔ من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، اے میرے صحابہ اس لشکر کی تیاری میں تعاون کرو، محمد اکرم تم کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں، تمہارے نبی تم کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ صحابہ سے جتنا ہو سکا انہوں نے لا کے رکھ دیا۔ عثمان غنی 960 اونٹ گھوڑے دیتے ہیں، 960 گھوڑے دیتے ہیں، 40 اونٹ دیتے ہیں اور اسی طریقے سے 1000 دینار دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ان کے دیناروں کو ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان کا کوئی گناہ آج کے بعد عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عثمان نے اللہ کے دین کے لیے اتنا دل کھول کے خرچ کر دیا ہے، عثمان جنتی ہے، جنتی ہے۔ کچھ بیچارے غریب صحابہ تھے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ لاکھوں کروڑوں لا کے دے سکیں۔ وہ مزدوری کرتے تھے، روز کنواں کھودتے تھے، روز پی جاتے تھے۔
وہ بیچارے رات میں کام کرتے ہیں, رات میں کوئی مزدوری کرتے ہیں, اور اس کی جو مزدوری ملتی تھی وہ لا کر کے, اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں, میں نے 1 مٹھی جو 2 مٹھی جو میں لایا ہوں, اے اللہ کے نبی اس کو قبول کر لیجیے. حضرت عمر اپنے گھر آئے, اپنے گھر کا انہوں نے آدھا مال, اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کر کے 2 حصوں میں بانٹا. آدھا مال اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئے, آدھا گھر چھوڑ دیا. اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک, اے عمر یہ بتاؤ تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو, آدھا لے کے آیا ہوں, آدھا چھوڑ کے آیا ہوں, آدھا لے کے آیا ہوں. اے اللہ کے نبی. حضرت عمر اپنے دل میں سوچتے ہیں آج ابو بکر بھی مجھ سے پیچھے رہ جائیں گے, آج تو میں نے بہت بڑا تیر مار دیا, آج آدھا مال میں لے کے چلا آیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے, انہوں نے بھی اپنے گھر کا مال لا کے رکھ دیا. اللہ کے پیارے نبی نے ان سے بھی سیم سوال کیا ما ابقیت لأہلک, اے ابو بکر یہ بتاؤ تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے نبی آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے, آج اللہ کی راہ میں میرے مال کی ضرورت ہے. اے اللہ کے نبی میں مال بچا کے کیا کروں گا؟ میں اپنے گھر میں 1 پھوٹی کوڑی نہیں چھوڑ کے آیا ہوں, میں گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں, اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں, میں گھر کا سارا مال لے کے آیا ہوں. عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے واللہ ما اسابقک ابدا, اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا, عمر کے اندر اتنی طاقت نہیں تیرا مقابلہ کر سکے. یہ صحابہ تھے, یہ کمپٹیشن کرتے تھے کہ جنت میں ہم کیسے جائیں گے. میرے ساتھی آج ہمارے بیچ میں دنیا کے لیے کمپٹیشن ہے, دنیا کے نام کے لیے ہے. آج الیکشن ہوتا ہے اور ایک ہی سیٹ پر 4-4 5-5 مسلمان آپس میں لڑ جاتے ہیں, اور جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اس سیٹ پر بھی دوسرا بازی مار لے جاتا ہے, مسلمان آپس میں لڑ کر کے مر کر کے ختم ہو جاتا ہے. ابھی بنگال میں چناؤ ہوا, ہم کو کئی سیٹوں کے بارے میں وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہی معاملہ ہوا ہے. میرے پیارے ساتھیو, قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اے میرے بندو تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے, تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو جنت کے لیے کرو. اب آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتائیں کہ انشاءاللہ جو جنت میں لے کے جانے والی ہیں. دعا کیجئے اللہ وہ چیزیں ہمیں کرنے کی توفیق دے, اور ہم اپنے نبی کی وہ دعا یاد کر لیں. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور جنت تک لے کے جانے والے ہر قول و عمل کا, واعوذ بک من النار, اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے, وما قرب الیہا من قول وعمل, اور جو قول اور عمل جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. تو آج کی تقریر میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دوں جو جنت میں لے کے جانے والی ہیں. انشاءاللہ اگر ان پر ہم نے عمل کر دیا تو جنت کا راستہ جو اصل کامیابی کا راستہ ہے وہ ہمارے لیے میرے بھائیو آسان ہو جائے گا. جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی چیز, سب سے بنیادی چیز توحید پر قائم رہنا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہے گا کا مطلب صرف زبان سے نہیں کہنا ہے, زبان سے بھی کہے گا, دل سے بھی سچا مانے گا, اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل کرے گا. جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ کسی جانور کو دلدل کہہ کے اس کے نیچے سے نہیں گزرے گا. معاف کرنا, آج محرم کا مہینہ آتا ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا تماشا بنتا ہے تو توحید کا تماشا بنتا ہے. اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بنایا جاتا ہے, اس کے نیچے سے عورتیں گزرتی ہیں, بچے گزرتے ہیں, اور یہ مانا جاتا ہے یہ سیدنا حسین کی قبر ہے اور ان کی قبر کے نیچے سے گزر کے ہماری بلائیں دور ہو جائیں گی. بچوں کو نظر لگ جائے, بہت ساری جاہل عورتیں بچوں کو لال مرچ کی دھونی دیتی ہیں, اس سے نظر اتر جائے گی. بہت سارے مسلمان اپنے کار کے, ٹرک کے, بس کے پیچھے جوتے چپل لٹکاتے ہیں کہ اس سے ہماری بس کو, ہماری گاڑی کو نظر نہیں لگے گی.
بہت ساری عورتیں بچوں کو مالش کے بعد کاجل کا کالا ٹیکا لگاتی ہیں، ہمارے بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ یہ تمام چیزیں میرے پیارے ساتھیوں توحید کے خلاف ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑا کمٹمنٹ کیا کرتے ہیں؟ 5 ٹائم کی نماز میں سنتوں کو چھوڑ دیجئے، صرف فرض نماز کی بات کیجئے تو فرض نمازوں میں 17 بار آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اتنا بڑا کمٹمنٹ کرنے کے بعد اگر یا علی مشکل کشا کا نعرہ آپ لگا رہے ہیں، یا غوث المدد کا نعرہ لگا رہے ہیں، یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ نے توحید کو نہیں سمجھا ہے۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج کا مسلمان بیچارہ یہ سمجھتا ہے ہم مسلمان ہیں تو ہم صاحب شرک نہیں کر سکتے، جیسے واٹر پروف گھڑی ہے، پانی میں ڈال دو گھڑی خراب نہیں ہوتی۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کچھ بھی کر لو ہماری توحید خراب نہیں ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کا سر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکتا ہے، آپ اللہ کا درجہ کسی اور کو دیتے ہیں، یہی شرک ہے، اور شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور سب سے بڑا پاپ شرک ہے۔ اس لیے اگر جنت میں جانا ہے تو توحید کی حفاظت کرو میرے ساتھیوں۔ زندگی بھر عبادت کرنا ہے اور مرنا بھی ہے تو توحید پہ مرنا ہے۔ من ماتا وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، جو توحید کی حالت میں مرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ لہٰذا جنت میں لے کے جانے والی سب سے پہلی چیز توحید ہے میرے ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کے جانے والی ایک اور چیز ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، جنت میں لے کے جانے والی سب سے زیادہ کون سی چیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ او لوگو، آج کیمرہ لگاؤ تو چوری نہیں ہوتی، راستے میں ٹریفک پولیس ہو تو ہیلمٹ لگا کے لوگ نکلتے ہیں۔ آپ کو ٹریفک پولیس کا ڈر ہے، آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے کا ڈر ہے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے میرے ساتھیوں؟ دنیا کا کیمرہ تو فیل بھی ہو سکتا ہے، دنیا کی پولیس تو رشوت دے کے چھوڑ بھی سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم کیسے بچیں گے میرے ساتھیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے تقوی اللہ، جنت میں لے کے جانے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہے۔ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، انہیں بتائیے اللہ کو جواب دینا پڑے گا بیٹا۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین کے اندر کہیں ہوگی، کسی چٹان کے اندر ہوگی، یأت بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ تقوی پیدا کیجیے اللہ کو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ حسن الخلق، اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیجیے۔ بہت اچھا عقیدہ ہے آپ کا، بہت اچھا آپ کے اندر تقوی ہے، اخلاق کیسا ہے آپ کا؟ ماں سے بگاڑ ہے، باپ سے بول چال بند ہے، بہن سے بات چیت بند ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لین دین، اخلاق کیسا ہے آپ کا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عمل کے ترازو پر سب سے بھاری اور سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی، انسان کے اخلاق ہوں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کے جانے والی ایک اور چیز ہے شرمگاہ کی حفاظت۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، ما بین لحییہ اپنی زبان کی گارنٹی دے دے، وما بین رجلیہ اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، زبان کی گارنٹی دے دے، زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، زبان سے غیبت نہیں کرے گا، زبان سے چغلی نہیں کرے گا، زبان سے کسی کی عزت نہیں اتارے گا، اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، زنا نہیں کرے گا، اغلام بازی نہیں کرے گا، مشتزنی نہیں کرے گا، شرمگاہ سے ریلیٹڈ جتنے گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کی اس کے لیے۔ جنت میں لے کے جانے والی ایک اور چیز ہے میرے ساتھیوں، اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا، آپ کو کورٹ کچہری نہیں جانا پڑے گا، بھائی بھائی کے خلاف کیس نہیں کرے گا، پڑوسی پڑوسی کے خلاف کیس نہیں کرے گا، بیٹا باپ کے خلاف کیس نہیں کرے گا، بہن بھائی کے خلاف کیس نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے اندر ایک مکان کی گارنٹی لیتا ہوں اس انسان کے لیے لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے یہاں تو صاحب جھگڑے بھی نسل در نسل چلتے ہیں، بھائی بھائی کا جھگڑا ہو گیا، بھائی مر رہا ہے، اب اپنے بچوں کو وصیت کر کے جا رہا ہے خبردار چچا سے رشتہ مت رکھنا، بڑے ابا سے رشتہ مت رکھنا، وصیت کر کے جا رہا ہے، حرام کام خود کیا اور بچوں کو وصیت کر کے جا رہا ہے۔ بچوں سے کہنا چاہوں گا باپ کی عزت اپنی جگہ، لیکن قطع تعلقی کے سلسلے میں باپ کی وصیت پر عمل مت کرنا میرے ساتھیوں۔ باپ کا درجہ بہت اونچا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے آپ کو اپنے باپ کی بات بھی نہیں ماننا ہے۔ ہمارے دشمنیاں ایسے چلتی ہیں، ایک ایک انچ زمین کے لیے زندگی بھر مقدمہ چلتا ہے میرے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی، ارے دنیا کی زمین چلی جائے ہاتھ سے، اگر جنت مل رہی ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جھگڑے میں حق پر رہنے کے باوجود جو جھگڑا ختم کر دے، کیس واپس لے لے، کورٹ کچہری کا معاملہ ختم کر دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کا جھگڑا ہو گیا، کس سے؟ بھانجے سے۔ خالہ کا جھگڑا ہو گیا بھانجے سے۔ اصل میں حضرت عائشہ کی عادت تھی، ان کے پاس جو مال آتا تھا سب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی۔ تو کوئی کھجوروں کا باغ تھا جو انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا اعلان کر دیا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتی ہوں۔ یہ بات ان کے بھانجے کو پتہ لگی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ، میری خالہ عائشہ یہ باز آ جائیں اس وقف سے، اس ہبہ سے، ورنہ میں ضرور ان کو روکوں گا، میں ان کو یہ ہبہ نہیں کرنے دوں گا۔ وہ جو یہ ہبہ کرنا چاہتی ہیں، اپنا وہ کھجوروں کا باغ کسی کو دینا چاہتی ہیں، کسی غریب آدمی کو، میں نہیں دینے دوں گا۔ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، میں روکوں گا ان کو۔ اب خالہ تو ماں کے برابر ہوتی ہے نا، خالہ کو برا لگ گیا۔ حضرت عائشہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ عبداللہ بن زبیر کئی بار آئے، معافی مانگا، سب کچھ کوشش کیا، لیکن خالہ بالکل پگھلنے کو تیار نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ایک بات جانتے تھے، حضرت عائشہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتی تھی اور اللہ کے رسول کے رشتہ داروں سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ آج کچھ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ حضرت حسین سے بغض رکھتی تھی، حضرت حسن سے ارے ظالموں، تمہاری زبان پہ کیڑے پڑے ہیں۔ جو اماں عائشہ نبی سے بے انتہا محبت کرتی تھی، وہ نبی کے کندھے پہ سوار ہونے والے حسن و حسین سے کیسے بغض رکھ سکتی ہیں؟ یہ تمہارے دلوں کا بغض ہے جو باہر نکل رہا ہے۔ ورنہ اٹھاؤ صحیح مسلم، اہل بیت کی فضیلت پر جو سب سے بڑی حدیث ہے، جو سب سے اہم حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی چادر کے اندر حضرت علی کو لے لیا، حضرت فاطمہ کو لے لیا، حضرت حسن کو لے لیا، حضرت حسین کو لے لیا، رضی اللہ عنہم اجمعین، سب کو لے لیا، اور آپ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت پہ یہ بڑی پیاری حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، اور بیان کرنے والی کون ہے؟ ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عائشہ نبی سے بھی بہت پیار کرتی تھی اور نبی کے رشتہ داروں سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے سوچا میری بات تو نہیں مان رہی ہیں،
انہوں نے 2 لوگوں سے کانٹیکٹ کیا، ایک کا نام مسور ابن مخرمہ تھا، ایک کا نام محمد ابن مسلمہ تھا. یہ دونوں اللہ کے نبی کے نانیحال سے تعلق رکھتے تھے. یہ دونوں اللہ کے نبی کے نانیحال سے تعلق رکھتے تھے. عبداللہ بن زبیر جانتے تھے میری خالہ میری بات تو 2 منٹ کے لیے کاٹ بھی سکتی ہیں مگر نبی کے رشتہ داروں کی بات نہیں کاٹیں گی. یہ تو نبی کے نانیحال کے لوگ ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں. ان دونوں کو لے کر کے عبداللہ بن زبیر پہنچے حضرت عائشہ کے گھر پہ. دروازہ کھٹکھٹایا. اس زمانے میں جو طریقہ تھا اور آج بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہم لوگ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں ہم آواز دیتے ہیں، بھئی اسامہ صاحب اندر ہے کیا؟ ارے سلام کرو، پہلے سلام کر کے اجازت لی جاتی ہے. ان تینوں نے سلام کیا. اندر سے حضرت عائشہ نے جواب دیا. انہوں نے کہا ندخل، کہ ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ نے کہا آ جاؤ. حضرت عائشہ کو پتا بھی نہیں کہ عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ میں ہے. اندر دروازہ کھلا. اب اندر پردہ لگا تھا. پردے کے اس پار اماں عائشہ تھی، اس پار یہ تینوں لوگ تھے. اچھا، حضرت عائشہ پوری امت کی ماں ہیں مگر وہ کسی غیر محرم سے بغیر پردے کے بات نہیں کرتی ہیں. ہمارے یہاں صاحب پورے محلے کے لڑکے گھر میں آتے ہیں، یہ ہماری چاچی ہیں، یہ ہماری بڑکی اماں ہیں، یہ ہماری آپا ہے، یہ ہماری باجی ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، سب پردے کا جنازہ نکل جاتا ہے. بھئی محلے کا ہے تو مطلب پردہ نہیں کرنا ہے. آپ کے گھر میں آپ کے لڑکوں کے دوست آئے اور آپ کی جوان بیٹی جا کے ان کو چائے ناشتہ دے رہی ہے. ارے آپ کے لڑکے کے دوست ہیں، آپ کی بیٹی کے وہ بھائی نہیں ہیں. معاف کیجئے گا، بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ. آپ غور کیجئے. آج کچھ لوگ پردے کی بات آتی تو کہتے صاحب دل صاف ہونا چاہیے، آنکھ صاف ہونی چاہیے، آنکھوں کا پردہ نہیں ہے دل کا پردہ ہے. مجھے بتاؤ حضرت عائشہ سے بڑھ کے پاک اور صاف دل کس کا ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اور صحابہ سے زیادہ صاف ستھری نظر کس کی ہو سکتی ہے؟ مگر وہاں پر بھی پردہ ہے، بیچ میں پردہ لگا ہے. اس پار حضرت عائشہ ہیں، اس پار یہ تینوں لوگ تھے. جیسے یہ تینوں لوگ اندر گئے، عبداللہ بن زبیر تو بھانجے تھے، بھانجے کا تو خالہ سے کوئی پردہ نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر اندر گئے اور اپنی خالہ سے گلے لگ کر کے زارو قطار رونے لگے. خالہ اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے، بدتمیزی کر دی، غلط جملہ بول دیا، اپنے بھانجے کو درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے. ادھر یہ معافی مانگ رہے ہیں اور ادھر سے وہ دونوں صحابی کہہ رہے ہیں اے اماں عائشہ آپ پیارے نبی کی بیوی ہیں، آپ ہم سب کی پیاری ماں ہیں، آپ تو یہ حدیث بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلق توڑ کے رکھے. اے اماں عائشہ آپ کا بھانجا ہے، آپ خالہ ہیں، خالہ تو ماں کے برابر ہوتی ہے، معاف کر دیجئے، اپنی قسم واپس لے لیجئے. اماں عائشہ روتی ہیں، اپنے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے بوجھ کے کہتی ہیں نہیں نہیں میں نے بہت بھاری قسم کھائی ہے، میں اپنی قسم واپس نہیں لوں گی. لیکن جب ان دونوں نے بہت زیادہ پریشر ڈالا اور حضرت عبداللہ بن زبیر جب رونے لگے، حضرت عائشہ نے معاف کیا. اور قسم کا کفارہ تو صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے، مگر اس قسم کو توڑنے کی وجہ سے حضرت عائشہ نے 40 غلام آزاد کیے. اور جب اس واقعے کو یاد کرتی تھی رونے لگتی تھی. میرے پیارے ساتھیوں یہ نبی کے صحابہ تھے. ہوں گے کچھ آپ کے بیچ میں بھی بھائی بھائی آپس میں بات چیت بن کر کے بیٹھے ہوں گے، چچا بھتیجے آپس میں بات چیت بن کر کے بیٹھے ہوں گے. جاؤ میرے بھائیوں، 4 دن کی زندگی ہے، کب کون مر جائے گا نہیں جانتے. جاؤ دکھڑا ختم کرو، جھگڑا ختم کرو. اور اگر آپ صحیح ہیں اور سامنے والا غلط ہے تب بھی جاؤ جھگڑا ختم کر دو. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ناک کٹ جائے گی. اگر دنیا میں ہماری ناک کٹ جائے اور ہمیں آخرت میں جنت مل جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو حق پر رہ کر کے بھی جھگڑے کو ختم کر دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور آگے بڑھیے، 3 کام کر لیجئے جنت میں چلے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جو یہودی تھے پہلے، وہ کہتے ہیں جب میں مدینہ میں اللہ کے پیارے نبی پہنچے
میں کان لگا کے سننے لگا کہ اگر یہ آخری نبی ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی زبان سے پہلی بات کیا نکلتی ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ آئے اور میری زبان میں، میرے کان میں جو پہلا جملہ اللہ کے نبی کا پڑا، آپ نے فرمایا ایھا الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ او لوگو، 3 کام کر لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایھا الناس، او لوگو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، غریبوں کو بھی کھلایا کرو، رشتہ داروں کو بھی کھلایا کرو، دعوت بھی دیا کرو۔ اچھا، ہمارے یہاں دعوت بھی جو ہوتی ہے ماشاءاللہ، بعض لوگ صاحب بہت بڑی دعوت کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اسی مئو کے کوپا گنج کا ایک ویڈیو کسی زمانے میں نے دیکھا، حاجی صاحب لوگ لنگی پہن پہن کے شادی میں آ رہے ہیں اور خوبصورت لڑکیاں پھول ان کے اوپر بچھا رہی ہیں، گرا رہی ہیں۔ کوپا گنج کا وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اب تو ہم صاحب ترقی کر رہے ہیں، ہم لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی اور چیزیں بھی آئیں گی۔ اب تو مسلمان دکھاوے کی زندگی کے پیچھے جی رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ضرور تم اپنے سے پہلے کی امتوں کے طریقے پر چلو گے، حتی لو سلکوا جحر ذب لسلکتموہ، یہاں تک کہ وہ جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بل میں چلے جاؤ گے۔ اچھا بھلا ہم لوگ بیٹھ کے آرام سے کھاتے تھے، اب یہ نیا چلا ہے بفے سسٹم، ادھر جاؤ بندر کی طرح اچھل کے، ادھر سبزی لے لو، ادھر گوشت لے لو، ادھر چاول لے لو، اور پھر بندروں کی طرح کھڑے ہو کے کھاؤ۔ یہ صاحب ترقی یافتہ لوگوں کی علامت ہے، یہ ایڈوانس لوگوں کی علامت ہے۔ معاف کرنا، ایسی ترقی سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے میرے ساتھیوں۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے برا ولیمہ کا کھانا وہ ہے، سب سے بری دعوت وہ ہے یدعا لہا الاغنیاء، جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہیں، آپ کے پڑوسی غریب ہیں، تو آپ ان کو بھی دعوت میں بلائیں۔ آپ صرف امیروں کی دعوت دے رہے ہیں، یہ مناسب نہیں، یہ رسول کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور گھر میں دعوت دیتے ہو تو سن لو، نبی کی یہ حدیث بھی یاد کر لو۔ آپ تو کس کو دعوت دیتے ہیں؟ جس سے آپ کا فائدہ ہو جائے۔ اچھا، یہ کاروبار میں ہمارے فائدے کا، چلو اس کو دعوت دے دیتے۔ یہ ہمارے لڑکے کو دوست ہے، چلو اس کو دعوت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، دوستی کرو تو کسی مومن سے کرو، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارے دسترخوان پہ متقی لوگ کھانا کھائیں۔ اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ تو اپنے گھر میں نیک لوگوں کو دعوت دو، علماء کو دعوت دو، صالحین کو دعوت دو، نمازیوں کو دعوت دو، تہجد گزاروں کو دعوت دو، متقی لوگوں کو دعوت دو۔ تمہارے دسترخوان پہ کھائیں تو متقی لوگ کھائیں۔ نبی نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتوں کو جوڑا کرو۔ رشتے توڑنے کی تعلیم نہیں دی میرے نبی نے، رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دی۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں تم جب لوگ سو جائیں آرام سے بستر پہ تو تم کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، جب تک وہ صبح کے ٹائم، وہ تہجد کے ٹائم آپ اللہ کی بارگاہ میں رونا نہ سیکھ لیں، اللہ کے سامنے آنسو بہانا نہ سیکھ لیں، آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا میرے ساتھیوں۔ تہجد کی عادت ڈالو میرے نوجوانوں۔ اگر رات کو 2 بجے تک انسٹاگرام آپ کو جگا سکتا ہے، اگر رات کو 2 بجے تک یہ چیٹنگ آپ کو جگا سکتی ہے، تو تہجد کی نماز بھی آپ کو جگا سکتی ہے۔ اٹھو رات میں جب ساری دنیا سو رہی ہو، آپ نماز پڑھو۔ اللہ کی قسم 8 نہیں پڑھ سکتے، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 2 پڑھ لو، 2 ہی رکعت تہجد کے نام پہ پڑھ لو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جب دنیا بستر پہ آرام سے سوتی رہتی ہے، وہ بستر سے الگ ہو کر کے اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تہجد پڑھو میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور اسی طریقے سے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک اور آسان کام آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، بہت آسان کام ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ،
جو انسان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد، لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، اس کو جنت میں موت کے سوا کوئی چیز جانے سے نہیں روک سکتی ہے. وہ مرے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، موت کے سوا اس کو کوئی چیز جنت سے نہیں روک سکتی ہے. ایک اور چیز سن لو میرے بھائیو جو جنت پہ لے کے جا سکتی ہے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا ڈیفنس کرنا. آپ کا کوئی مسلمان بھائی ہے، اس کے اوپر جھوٹا الزام لگ رہا ہے، اس کے اوپر غلط تہمت لگ رہی ہے، آپ تک وہ بات پہنچی، آپ کو پتا ہے وہ بے قصور ہے. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دو طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ بھی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کریں، آپ بھی آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام کریں، آپ بھی بدنام کریں اس کو. ایک طریقہ تو یہ ہے جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ردان ارض اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، جو اپنے بھائی کو غلط تہمت سے بچائے گا، اپنے مسلمان بھائی کے اوپر جھوٹی تہمت سے اس کا بچاؤ کرے گا، اللہ تعالی جہنم کی آگ سے اس کا بچاؤ کرے گا. ہمیں کچھ لوگ کہتے صاحب یہ لوگ یزید کو برا بھلا نہیں کہتے، یزید کو گالی نہیں دیتے، یزید پر لعنت نہیں کرتے. ہمیں کوئی ثبوت لا کے دے دو میرے ساتھیوں، ہم بھی لعنت کرنے لگیں گے. مسئلہ یہ ہے آپ کسی کو گالی دیں اور ہمیں مجبور کریں ہم بھی گالی دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے میرے ساتھیوں. جب اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے بخاری کے اندر، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے حملہ کرے گا، اس لشکر کے لوگوں نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا. 27 ہجری عثمان غنی کا دور تھا، پہلی نیوی تیار کی مسلمانوں کی حضرت معاویہ نے، اور اس کے کمانڈر حضرت معاویہ تھے. اس جنگ کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس لشکر کے تمام لوگوں نے جنت واجب کر لی. اور دوسری بات اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمائی کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، جو مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا، اس لشکر کے تمام جتنے لوگ شامل ہوں گے ان کی مغفرت ہو جائے گی. اور شارحین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، حضرت معاویہ کے دور میں پہلا لشکر جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا اس کا کمانڈر کون تھا؟ یزید ابن معاویہ. اور اس لشکر کے اندر حضرت حسین بھی شامل تھے، اس لشکر کے اندر عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے، اس لشکر کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے. اور ابو ایوب انصاری کا انتقال ہوا تو ان کی جنازے کی نماز بھی یزید ابن معاویہ نے پڑھائی تھی. اور جب ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے اور جنازہ یزید ابن معاویہ نے پڑھایا ہے تو یقیناً بے شک پیچھے حضرت حسن اور حسین نے بھی جنازے کی نماز پڑھی تھی. میرے پیارے ساتھیوں، جس کے پیچھے حضرت حسن و حسین نے نماز پڑھی ہو، تم گالیاں دو بغیر ثبوت کے، ہم گالی نہیں دے سکتے. اس لیے ہم ڈیفنس کرتے ہیں. من رد عن ارض اخی، جو اپنے مسلمان بھائی کا ڈیفنس کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اس کو جنت میں داخل کرے گا. اب ایک دو چیزیں اور بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. ایک اور کام ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جا سکتا ہے، اگر ہو سکے تو کسی یتیم کی پرورش کر لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے. آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے سٹی ہوئی ہیں، وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ یتیم کو پالیں، آپ کسی مدرسے میں جا کے پتہ کریں. کوئی یتیم بچہ پڑھ رہا ہے، اس کی پڑھائی کا خرچ اٹھا لے اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے. بہت سارے یتیم بچے ہیں بیچارے، ان کی فیس بھرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ چاہیں تو بہت طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دیجئے، اللہ جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. ایک اور آسان کام آپ کو بتاتا ہوں. من آل جاریتین، اگر آپ بچیوں کے باپ ہیں اور دو بیٹیاں آپ کو ملی ہیں، من آل جاریتین، جس کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں دے دی، ان دونوں بیٹیوں کی اس نے اچھے طریقے سے پرورش کی، حتی تبلغ، یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان بھی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کا کوئی بچہ بچپن میں انتقال کر جاتا ہے، نابالغ بچہ،
چاہے ماں کے پیٹ میں مر گیا ہو, پیدا ہو کر کے مر گیا ہو, 1 سال بعد مر گیا, 2 سال بعد مر گیا, جس عورت کا نابالغ بچہ مر گیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بھی عورت جو بھی مرد ان کے 1 بچے یا 2 بچے یا 3 بچے انتقال کر جائیں اور ان کے مرنے پر وہ صبر سے کام لیں تو یہ صبر بھی ان کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں, آپ علم دین حاصل کیجئے. علم دین حاصل کرنا بھی یہ بھی جنت میں لے کے جانے والا راستہ ہے. ضروری نہیں ہے آپ مدرسہ انوار العلوم میں جا کر کے پوری تعلیم حاصل کریں. آپ کسی بھی طریقے سے دین سیکھیں, توحید سیکھیں, ایمان سیکھیں, نبی کے بارے میں جانیں, صحابہ کے بارے میں جانیں, قرآن پڑھنا سیکھیں, قرآن کو سمجھنا سیکھیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, کہ جو ایسے راستے پر چلے گا جس میں وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہا ہے, سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اور 1-2 چیزیں اور سن کر کے میں اپنی سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک اور عمل ہے کسی تنگ دست کو مہلت دے دینا. آپ نے کسی کو قرضہ دیا, اب وہ آدمی بیچارہ تنگ دست ہو گیا, غریب ہو گیا, آپ معاف کر دیں, آپ مہلت دے دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, یہ حاکم کی صحیح روایت ہے, کہ ایک آدمی جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کو قرضہ دیتا تھا, اور جب قرضہ وصولنے کے لیے اپنے آدمی کو بھیجتا تھا تو اس سے کہتا تھا کہ خذ ما تیسر, جو آسانی سے ملے وہ تم لے لینا, واترک ما اسرا وتجاوز, اور اگر کوئی بیچارہ پریشان ہے تو نظر انداز کر دینا, شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرے بھی گناہوں کو نظر انداز کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد جب وہ انسان اللہ کے یہاں گیا, اللہ نے کہا اے میرے بندے تیری کوئی نیکی ہمارے پاس نہیں تھی, لیکن ہاں تو میرے بندوں کا قرضہ معاف کر دیتا تھا, انہیں مشکل میں دیکھتا تھا, انہیں پریشانی میں دیکھتا تھا, تو انہیں مہلت دے دیتا تھا. اے میرے بندے جا, فقط تجاوزت عنک, جا میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے اور آپ نے لوگوں کو قرضہ دیا ہے, آپ قرضہ مانگیے, لیکن اگر حالات سامنے والے کے خراب ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں تو معاف کر دیجئے, اسی بہانے اللہ آپ کو معاف کر دے گا. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس حال میں مر جائے کہ 3 چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لے وہ جنت میں جائے گا. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ الکبر والغلول والدین. ایک تو تکبر سے اپنے آپ کو بچا لو, تکبر مت کرو. دوسری چیز خیانت مت کرو, بے ایمانی مت کرو. اور تیسری چیز قرضے سے اپنے آپ کو بچاؤ, جہاں تک ہو سکے قرضہ مت لو. یہ قرضہ بھی کبھی کبھی جنت میں جانے میں رکاوٹ بن سکتا ہے. اسی طریقے سے میرے ساتھیوں, آپ کو اللہ نے اگر طاقت دی ہے زندگی میں ایک بار حج کر لیجئے. ایک بڑی رقم کی درکار ہوتی ہے, سب کے بس کا نہیں ہے. دعا کیا کیجئے, اگر اللہ نے آپ کو حج کی طاقت دے دی ضرور حج کر لیجئے. انتظار مت کیجئے لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی تب جائیں گے, گھر بن جائے گا تب جائیں گے. آپ نہیں جانتے موت کب آ جائے گی, بیماری کب آ جائے گی. تندرستی کے رہتے, جوانی کے رہتے, طاقت کے رہتے حج کر لیجئے. وہاں ویل چیئر پہ جو لوگ طواف کرتے ہیں ان کو روتے ہوئے دیکھا گیا ہے, ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے ہیں, ان کو یہ کلپتے اور روتے ہوئے دیکھا گیا. کاش ہم نے جوانی میں حج کیا ہوتا. جو آج بیچارے گرمی کے موسم میں مینا میں جب ان کو دوڑنا پڑتا ہے 10 کلومیٹر, وہ کہتے کاش ہم نے جوانی میں حج کیا ہوتا. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ نے حج صحیح طریقے سے کیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اگر حج مبرور آپ نے کر لیا, سنت کے مطابق آپ نے حج کر لیا, اور حج کرنے کے بعد آپ نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچایا, تو اس حج کا بدلہ سوائے جنت کے کوئی اور چیز نہیں ہے. اور ایک آخری چیز میرے پیارے ساتھیوں, ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی ایک بات کہنا چاہیں گے. شادی شدہ عورت کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کی خدمت کرے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے. وہ لاکھ موبائل پر تقریریں سنتی ہو, ہر جلسے میں جاتی ہو, ہر پروگرام میں جاتی ہو, اگر شوہر کی قدر نہیں کرتی, شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی, شوہر کا خیال نہیں کرتی, وہ عورت یاد رکھے وہ جنت میں نہیں جا سکتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی کسی کام سے. آپ نے پوچھا ازات زوج انتی, کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں. آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے نبی
میں اپنے شوہر کی بہت خدمت کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا دیکھ لے تو، سمجھ لے تو، انما ہوا جنتک و نارک، تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے، تیرا شوہر ہی تیری جہنم ہے۔ پتہ یہ چلا شوہر کے ساتھ اگر عورت کا سلوک اچھا نہیں ہے، شوہر کے ساتھ اگر وہ بدسلوکی کر رہی ہے، یہ چیز اس کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عورت 4 کام کر لے جنت کے سارے گیٹ اس کے لیے کھل جائیں گے۔ نماز کی پابندی کر لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، شوہر کی اطاعت کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ 4 کام کر لے، عورت جنت کے کسی بھی گیٹ میں سے چلی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں لے کے جانے والے یہ چند اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر لیا کرو، اے اللہ مجھے جنت میں جگہ دے دے، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس کو اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہو۔ اور جو نبی اکرم کی دعا تھی اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ 3 بار جنت کا سوال اگر آپ کریں گے تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اے اللہ تیرا بندہ بار بار جنت مانگ رہا ہے، اے اللہ تو جنت میں داخل کر دے۔ اور 3 مرتبہ اگر آپ نے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگ لی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھ کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھ کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھ کو جہنم سے بچا لے۔ 3 مرتبہ روزانہ اگر آپ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیں گے تو جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اے اللہ اس کو تو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں جنت میں لے کے جانے والے اعمال کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں بھی ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے ان خوش نصیب بندوں میں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو اہل توحید دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے۔ اللہ ہمیں ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر